صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن جس دن نے ہم سب کو جمع کر دیا، بڑی فضیلت والا دن، اور ہر مسلمان اس دن کا ایک خاص اہتمام کرتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ سورج اگنے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور رب قدیر نے اس دن کو پسند فرمایا تو یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِيهِ خُلِقَ آدم، اور اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسی دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اب آپ دیکھو یہ دن کی اہمیت کیا ہے۔ اس کا مطلب رب قدیر بس مانگنے والا چاہیے، اللہ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، برکتیں اس سے ملنے کے لیے تیار کھڑی ہیں، بس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تبھی تو حضرت آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن آپ جنت سے باہر آئے۔ جنت میں جانا تو یہ اچھی بات لگ رہی ہے، مگر باہر آنا، مگر دوستو یہ باہر آنا وہ باہر آنا تھا کہ جو باہر آنا سبب بنا محمد مصطفیٰ کے جنم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری ٹکڑا حدیث کا ہے کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، قیامت بھی اسی دن واقع ہوگی۔ اب یہ الارم ہم سب کے لیے کہ جمعہ ایسے ہی جمعہ ہوگا، سورج نکلا ہوگا، اور اس کے بعد وہ قیامت کا دن کہلائے گا جب دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس دن سے اللہ کو کتنی محبت، کیونکہ اللہ کے سارے بندے اس کے سجدے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آ جاتے۔ امت مسلمہ یونیٹی کا ایک پیغام جمعہ کے دن دیتی ہے کہ ہفتے بھر بھائی بھائی آپس میں کھڑے نہیں ملیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کسی کام سے کہ اگر اختلاف نہیں بھی ہے، اگر اتحاد ہے، محبت ہے، بھائیوں میں ہونے بھی چاہیے، تو بھی یہ موقع میسر کم آتا ہے کہ اتنا قریب دو بھائی کھڑے ہوں۔ لیکن جمعہ دو بھائی کو نہیں، دو اجنبی ہیں، ایک دوسرے سے ہو سکتا پہچاننے والے بھی نہ ہو، ایک موڑاسا کا ہو، ایک پرانتیش کا ہو، ایک احمد آباد کا ہو، ایک گجرات کا، ایک بنگال کا ہو، لیکن جمعہ کی وجہ سے وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا۔ یہ شان ہے جمعہ کی دوستو، یہ اتحاد اور یونیٹی کا پیغام یہ جمعہ دے رہا ہے۔ تو جب ہم جمعہ پڑھنے آئے تو احساس پیدا کرو، یہ ہم آئے ہیں، کیا منظر اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ساری امت کے مسلمان ایک ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے ذرا بھی گیپ دینے کو بیچ میں تیار نہیں ہے، ذرا بھی دوری نہ ہو، یہ بھی مسلمان اور ہم دونوں مسلمان میں دوری نہیں ہونی چاہیے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ یہ جھکتا ہے تو یہ بھی جھک رہا ہے، یہ اٹھ رہا ہے تو یہ بھی اٹھ رہا ہے، جو یہ پڑھ رہا وہی یہ پڑھ رہا ہے، سب کی صدائیں ایک ہیں، سب کی دعائیں ایک ہیں، سب کا انداز ایک ہے، سب کا طریقہ ایک ہے، تو کیوں نہیں اللہ کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہی جذبہ باقی رہتا ہے۔ ہمیں جمعہ اسی لیے اللہ نے عطا فرمایا کہ ہمارے احساس کو رب قدیر بیدار فرمائے، ہم محسوس کریں، ہم سوچیں کہ یہ یونٹی، یہ اتحاد، یہ ایکتا کی بھاونا صرف اللہ کے گھر میں ہی کیوں؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا، جس گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جب خدا کے گھر کا ماحول یہ ہے کہ یہاں فرق و امتیاز کو مٹا دیا جاتا ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی گھر نہیں ہو سکتا نا۔ خدا کی پیدا کنی مخلوق انسان، وہ اپنے گھر میں امتیاز برتے، فرق برتے، انتر پیش کرے، ڈفرنس پیدا کرے۔ رب قدیر نے تمہیں دکھایا بچپن سے لے کے موت تک
ایک طرح سے آئے تھے ایک طرح جاؤ گے. وداؤٹ کلوتھس آئے تھے, بغیر کپڑے کے, صرف ایک سفید کپڑا رہے گا کفن کی شکل میں, وہی پہن کے چلے جاؤ گے. وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم میرے پاس سے آیا, میرے حکم سے آیا, ایک جیسا تھا سب. الگ بات ہے کہ کسی نے محل میں جنم لیا, کسی نے جھوپڑی میں جنم لیا, یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. لیکن جب اس نے شہزادے کو بھیجا تو بھی بغیر کپڑے کے بھیجا, اور کسی فقیر کے گھر میں کسی بچے کا جنم ہوا تو بھی بغیر کپڑے کے. یہ نہیں ہوا کہ وہ عمدہ لباس پہن کے آیا ہو, اچھے کپڑے اچھے جوتے پہن کے آیا ہو, تاج لگا کے آیا ہو, نہیں, ایک ہی طرح سے. اور اب یہ شہزادہ جو بڑا ہو کے کنگ بنا, جس کے نہ جانے کتنے خدام نوکر غلام تھے, نہ جانے کتنے صوبوں پر حکومتیں تھی, سامراجیہ قائم تھا, سرکاریں بنائی تھی اس نے, یہ جسے چاہتا تھا زمینیں دیتا تھا, جسے چاہتا تھا دولتیں بانٹتا تھا. لیکن جب روح نکل گئی تو اب ایک سونے کا سکہ کیا, ایک روپیے کا نوٹ لے کر بھی یہ قبر میں نہیں جائے گا. وہ جھوپڑی میں پیدا ہونے والے بچہ, وہ بھی بڑی مشقت سے اس نے زندگی گزاری, رکشہ چلا کر, مزدوری کر کے, دوسروں کا تانا سن کر کے, خون پسینہ بہا کر کے, اپنے بچوں کو اس نے بڑا کیا. وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا, وہ اپنے پریوار کے ساتھ بھی کچھ نہ کر سکا, اس کے پاس اتنی دولت طاقت نہیں تھی. لیکن جب روح نکلی تو اس کے ہاتھ میں بھی 1 روپیہ نہیں. یہ 60 65 70 سال کی زندگی میں یہ ایکتا, سمانتا, یونٹی, یکسانیت کا احساس کیوں نہیں ہمارے اندر پیدا ہوتا؟ اللہ جب سب سے دنیا کے سب سے بڑا دربار جو ہے وہ مسجد ہے, کیونکہ جیسا راجا ہوتا ہے نا ویسے اس کے دربار کا اسٹیٹس ہوتا ہے. مکھ منتری کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو رہنے کا جگہ ہوگی اسے آپ محل کہہ لیجئے, گورنر جہاں رہتے ہیں راج بھون رہتے ہیں, راج بھون کا جو ماحول, جو انداز, جو اسٹیٹس ہوگا اس سے بڑھ کے راشٹرپتی بھون کا ہوتا ہے, کیونکہ راجپال چھوٹا ہے, راشٹرپتی بڑا ہے. ایک وزیر کا مقام دیکھ لو اور وزیر اعظم کا مقام دیکھ لو, وزیر کا آفس دیکھو, وزیر اعظم کا, فرق ملے گا. تو جو جتنا بڑا حکومت والا حاکم جتنا بڑا ہوگا اس کا دربار بھی ویسے ہی ہوگا. حاکموں میں سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین. تو اس کا گھر اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گھر نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس کا گھر جہاں تمہیں علی اور بلال گلے ملتے نظر آئے, جہاں تمہیں دیکھا گیا کہ رسول اللہ نے سلمان فارسی فارس سے آئے ہوئے سلمان کو کہا کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے. یہ اس گھر سے یہ پیغام مل رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گھر, سب سے بڑا محل, سب سے بڑا دربار ہے, کہ اے اللہ کے ماننے والوں تم سب ایک ہو. آؤ, جب آئے ہو یہاں پر تو تمہیں اپنے بھائیوں کا باہر بھی جا کے خیال رکھنا ہے. یہاں پر تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی سے آگے نکل جائے. تم مسابقت کرتے ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر رکوع جب کرو گے نا, امام صاحب سے پہلے رکوع کر گئے تو نماز بھی خطرے میں آ سکتی ہے. امام صاحب نے کیا, یہ ڈسپلن بھی اسلام سکھا رہا ہے. اب اس کے بعد سارے لوگ ایک ساتھ, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. کسی ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگ اگر تھوڑا سا 1 سیکنڈ کا فرق ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن منظر ایک نظر آتا ہے. اٹھنا بیٹھنا سب ہمارا جس طرح خدا کے گھر میں ایک ساتھ ایک رنگ میں نظر آ رہا ہے. جب یہی رنگ باہر نظر آئے گا دوستو تو اسلام کا بول بالا قائم ہو جائے گا. وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد دوسرے ملک سے قافلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے, کیونکہ چرچا ہر طرف ہو گئی تھی رسول اکرم کی کہ ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جن کے پاس جانے والے کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے, اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہاں لوگ معجزات دیکھتے ہیں تو قافلے بے قافلے آنے لگے. ان قافلوں نے اپنے بادشاہوں کو بھی دیکھا تھا, اپنے راجاؤں کو بھی دیکھا تھا,
وہ سمجھتے تھے کہ راجا کے پاس بیٹھنے والے لوگ کس طرح ہوتے ہیں اور راجا کس طرح بیٹھتا ہے. وہ آ گئے ہیں, رسول کی بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں, رسول کی مجلس تک پہنچ گئے ہیں, لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ رسول کون ہے, کیونکہ سب ایک رنگ میں نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ رسول کا درس ہے دوستو. کہ روایتوں میں ہے کہ آنے والا کبھی یہ نہیں سوچ پاتا تھا اس میں ہے کون, اور یہی شان پھر رسول کے جانشینوں کی رہی. حضرت ابوبکر کی وہی شان, حضرت عمر کی وہی شان, حضرت علی کی وہی شان. ان کے انداز سے دیکھ کے نہیں لگا پاؤ گے کہ یہ بادشاہ ہیں, یہ مالک ہے, یہ امیر المومنین. سب میں وہی تصوف, وہی صفا, وہی یکسانیت کا احساس, وہی تواضع, وہی انکساری نظر آتی ہے جو آج ہم میں سے زیادہ تر مسلمانوں میں غائب ہو چکی ہے. ہمارے پاس دولت ہے تو ہم دولت کو دکھانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی منصب ہے تو اس منصب کے تعلق چاہتے لوگوں میں واضح ہو کہ ہم اس پوسٹ پر ہیں, اسٹیٹس میں. اس لیے کیا کون لے کے جاتا ہے قبر میں سب کو؟ ساری چیزیں چھوڑ کے جو چیز اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی راہ میں ہی استعمال کرتے چلے جاؤ. پیسہ ملا اچھی بات ہے, پھر کو مت کہو کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے. مولا چاہیے, یہ پیسہ تو نے دیا ہے اور تیری ہی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے. میرے گھر میں جو حقوق ہے ہم اسے ادا کریں گے. ہماری آبادی میں اگر کوئی یتیم ہے جو پڑھائی کی جسے ضرورت ہے مگر پیسہ نہیں ہے تو ہم اسے تلاش کر کے پہنچائیں گے. ہم جائیں گے, ہم ان غریب بچیوں کی شادی میں حصہ لیں گے. ہمارے علاقے میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ہم بڑھیں گے اس کے لیے. الحمدللہ اشرفی ٹفن سروس کی شکل میں موڑاسا میں یہ کام شروع ہوا تھا میں, اور اسی وقت جب میں نے یہ کام شروع ہوا تو میں نے موڑاسا کی ٹیم سے عارف سدوا صاحب, طارق باندی صاحب, ان سے کہا تھا کہ آپ یہ شروع کر رہے ہیں, یہ بہت مقبول کام ہے, اور آپ کو دیکھتے ہوئے دوسرے ضلعوں میں, دوسرے اسٹیٹس میں بھی یہ کام شروع ہوگا. یاد رکھیے گا جہاں جہاں یہ کام ہوگا ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا اور ان کا بھی ثواب آپ لوگوں کو ملے گا. تو آج الحمدللہ اشرفی ٹفن سروس ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں اور گجرات کے کئی ضلعوں میں جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے لنگر کھلانا, آپ نے بزرگوں کے نام فاتحہ دلائے, لنگر کھلا دیا, اچھا کام ہے. اور ایک ہے ابوبکر صدیق کی طرح تلاش کرنا ہے جسے کھانے کی ضرورت ہے. پھر ہماری ٹیم کا ممبر جا کے اس کے دروازے پر ٹفن دے کر آئے گا. یہ ہے دوستو ہمارے گجرات نگراں مقبول صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے بتایا ایک بوڑھی عورت ایسی تھی کہ جس کے پاس جب ٹفن لے کے وہ لڑکا جاتا پہنچانے کے لیے تو وہ کچھ منٹ تک اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, دعائیں دیتی, کیونکہ یہ ٹفن اگر نہ پہنچے تو اس دن وہ عورت بھوکی رہے گی. تو اگر ہم سب مل کے سوچ لیں کہ ہم پڑوس سے شروع کریں, پڑوس کا پڑوس شروع کریں, اپنا محلہ, اپنے محلے سے دوسرا محلہ, تو ایک ایک بستی میں کوئی غریب نہیں بچے گا. دوستو اللہ جب عطا کرتا ہے تو خوب عطا کرتا ہے, جب عطا کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی دیتا ہے. اسی لیے اس نے جب اپنے بندوں کی تعریف کی قرآن کے شروع میں, سورہ فاتحہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے نیک پسندیدہ اور متقی بندے کون ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب میں, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور وہ کون ہے؟ تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ ہے کہ جو مال ہم دیتے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. تو دوستو کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ گے, جن اولیاء کے سامنے جا کے تم اپنی نظر اور دلوں کو جھکاتے ہو, تو کسی کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ملے گا تمہیں. آج آیا اسے بانٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرمایا اور اس کے آخری میں فرمایا واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا. تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں مال کہاں سے ملے گا, وہ دیتا ہے, وہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے. بس آؤ اس کی بندگی تو کر کے دیکھو. اس نے جمعہ میں تمہیں جس لیے جمع کیا ہے وہ احساس یونیٹی کا وہ تو پیدا کرو, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وہ تو پیدا کرو. آؤ صرف اپنے لیے نہ سوچو, اپنے سارے بھائیوں کے لیے سوچو, اپنے سماج کے لیے سوچو, اپنے وطن کے لیے سوچو. تو دوستو
یہ جمعہ بار بار اسی بات کا احساس دلانے کے لیے ہم سب کے بیچ میں آتا ہے. جو ہم سب جمع ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ڈیوٹی تھی, ہم نے پورا کر لیا, نہا دھو کے آئے اور چلے گئے. نہیں, اس لیے نہیں ہے. آؤ کبھی یہ سوچ کے اب ہم لوٹیں گے تو مولا تو جیسا بندہ چاہتا ویسا ہم بن گئے. تو توفیق عطا فرما. رب قدیر ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.